بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی بات کا آغاز ایرسٹوٹل سے کرنا چاہوں گی کہ کسی بھی معاشرے کے مزاج کا اگر آپ کو اندازہ لگانا ہے تو اس کے اندر اس کے موجود افراد کے افعال کے اوپر غور کیا جائے، ان کی ترجیحات کیا ہیں، ان کی سوچ کیا ہے، ان کا رہن سہن کیا ہے۔ لیکن ماشاءاللہ سے ہماری بدبختی دیکھیں، آج ہمارے میڈیا کا وہ غلبہ دیکھیں، شتر مہار کی مانت جو ہے وہ جو دل میں آتا ہے وہ دکھائے جا رہا ہے۔ فحاشی، بیرا روی، بے حیائی۔ میں یہاں پر اسلام کو سب سے پہلے کوٹ کرنا چاہوں گی، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ میں دنیا داری کے حساب سے آنا چاہوں گی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی بیزاری سے کہا کہ جس انسان کے اندر حیا نہیں ہے، شرم نہیں ہے، وہ چاہے اس دنیا میں اس کا دل جو چاہتا ہے وہ کرے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 اشخاص پر جنت حرام ہے، ایک شراب پینے والا، ایک والدین کا نافرمان، اور ایک وہ بے غیرت مرد کہ جس کے گھر میں بے حیائی سرعام ہو رہی ہے اور وہ اس کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں کے باوجود اگر تمہیں جو ہے وہ نعمتیں ملتی رہیں تو پھر یاد رکھنا کہ تمہارے اوپر بہت جلد جو ہے وہ سخت عذاب آنے والا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مرد کی غیرت کا اندازہ، اس مرد کی غیرت کا اندازہ اس کی عورت کے لباس سے لگاؤ۔ کسی بھی مرد کی غیرت کا اندازہ اس کی عورت کے لباس سے لگانا چاہیے۔ امام تقی علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی ذات 7,000 فرشتے اس انسان پر مقرر کر دیتی ہے، اس مرد پر لعنت بھیجتی ہے جس کی عورت بے پردہ جو ہے وہ باہر نکلے۔ یعنی تمہارا نفس، امام علی کہتے ہیں، تم سے وہی کروائے گا جس سے تم نے اسے مانوس کر رکھا ہوگا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک گناہ پیچھا نہیں چھوڑتا، آپ کو رنج و غم جو ہیں وہ بھی پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ جو آپ کی اعمال ہیں نا، آپ کے جو افعال ہیں وہ ایرسٹوٹل کی بات کی طرح، یہ آپ کے رنج، آپ کا غم، آپ کی دکھ، اذیت کا جو اضافہ ہیں یا باعث ہیں، یہ انہی کی وجہ ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہاری آنکھیں تمہارے نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگیں تو دل پھر انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں آج سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے قوم لوط کو دیکھیں، بدعمالیوں کا انجام ان کا دیکھ لیجئے کہ خدا تعالیٰ کی ذات اپنے قانون، اپنی رحمت کے ذریعے پھر جو ہے وہ ہم انسانوں کو مہلت دیتی ہے کہ ہم باز آ جائیں۔ آج عمر رسیدہ افراد سے لے کر اپنے اقدار کی پاسبانی کے لیے ہمارا کوئی نوجوان تک تیار نہیں ہے۔ وہ جو پردہ ہے جس کو دلوں کی پاکیزگی اور شریف زادیوں کا شعار قرار دیا گیا، معاشرے کے اندر جو تربیت ہے اس کی عدم موجودگی جو ہے نہیں ہوگی تو پھر آپ اپنی اولاد کو اچھائی کی طرف کیسے لائیں گے؟ آج ہم پردے کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھنے لگے ہیں۔ مغربیت سے ایک انسانیت سے حیوانیت کے قالب میں اس نے ہمیں ڈھال دیا۔ یعنی ہم مغرب کے متوالے آنکھیں بند بند کر کے اس کے پیچھے پیچھے ہیں، جو دل چاہے ہم کر رہے ہیں، اور ہم نے کیا اپنے رہن سہن، اپنا جو سٹیٹس، اپنا جو وہ اپروچ ہے، اپنا پیسہ، اسی کو کیا مہذب اور شریفانہ انداز سے ہم دیکھنے لگے۔ یعنی معاشرے کا دورہ معیار ہے کہ امیر کرے تو وہ ماڈرنزم ہے، اور اگر کوئی غریب کرے تو وہ فحاشی ہے۔ آج ہم آرام کی وجہ سے بے آرام ہو گئے، سکون کی وجہ سے بے سکون ہو گئے، ایمان ختم ہو چکا، یقین متزلزل ہو چکا۔ میڈیا کا وہ غلبہ کہ جو دل چاہے وہ دکھاتا جا رہا ہے، رشتوں کی تقدس پامالی جو ہے وہ سامنے ہے، ڈائیورس ریشو اس وقت ماڈرنزم کی پلیٹ میں سجا کے ہمیں پیش کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیں، یہ جو نام نہاد شخصی آزادی ہے نا ہماری اس وقت معاشرے میں، اس کی جستجو میں اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم جو مغرب کی اندھی تقلید ہے، یہ ہماری منزل نشان نہیں ہو سکتا۔ اس مغرب کی تقلید اور مذہب کی بیزاری نے ہمیں غلیظ گڑھے کے اندر ڈال دیا ہے۔ یعنی زندگی ایک ایسا محدود قلیل قیام ہے کہ جس کے اندر کافرانہ طرز حیات ہم اپنائے ہوئے ہیں، اور ہم دوسرے انسان کے ساتھ مقابلے کو اپنی کامیابی کا زینہ سمجھ رہے ہیں۔ کوئی اگر کسی کے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، بینک بیلنس اچھا ہے، اس کو دکھاؤ۔ یعنی انسانیت کا معیار یہ ہے کہ جس نے جتنا اچھا پہن رکھا ہے، جتنا جو اچھا دکھائی دے رہا ہے، وہ ایک اچھا انسان بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارا دماغ معطل ہو چکا ہے، عیش و عشرت ہمارا صرف مقصد حیات ہو کے رہ گیا۔ یہ ہماری زندگی کا حصول ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں ہم یہ زندگی میں کامیاب کیوں نہیں ہوتے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر خدا جو ہے وہ نظر کرم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہم سے ناراض ہو چکا، اور پھر ہمارے معاملات جو ہے وہ زندگی کے ٹھیک نہیں ہو رہے۔ یہ ساری چیزیں اسی کی صورت تو ہیں
کہ ہم نے خدا کے اوپر یقین کتنا رکھا. ہمارا یقین تو متزلزل ہو گیا، ایمان تو ختم ہو چکا، دماغ تو معطل ہو چکا ان چیزوں کے اوپر. یہ ٹک ٹاک پہ، یہ سوشل میڈیا پہ صبح مارننگ سے لے کے رات سونے تک آپ کو کیا دکھایا جاتا ہے؟ مثلاً آپ کیا، وہ کہتے ہیں نا دن بھر آپ بہت ساری چیزوں سے ملتی ہیں، تو رات کو کبھی خود سے بھی ملے ہیں کہ آپ پورے دن میں کیا کر گزرے، آپ نے کیا سیکھا، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، آپ کی زندگی کا حصول کیا ہے، خدا کی ذات نے آپ کو زندگی کی نعمت سے کیوں نوازا، آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری ڈالی. اور یہ جو ہم عورتیں ہیں اپنے حقوق کی تو بات کرتے ہیں، کبھی اپنے فرائض کے اوپر بھی ہم نے بات کی کہ ہمارا فرض کیا ہے. دیکھیں کہ خدا تعالیٰ یعنی جب تمہارے گناہوں کے باوجود تمہیں نعمتیں مسلسل ملتی رہیں تو سمجھ جانا کہ تمہارا جو عذاب ہے وہ سخت ترین ہے. یہ سائن ہے گناہوں کے باوجود نعمتوں کا میسر آنا. ہمیں پتا چلتا ہے نا کہ اس انسان کی رسی ڈھیلی ہے، یہ گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، تشہیر کیے جا رہا ہے، بے حیائی کو عام کیے جا رہا ہے. تو خدا کی ذات جو ہے اس نے کہا کہ دردناک عذاب، یعنی ایمان والوں کے اندر جو بے حیائی کا چرچا کرے بتا دو کہ اس کے لیے سخت عذاب ہے. اللہ خوب جانتا ہے جو تم نہیں جانتے. خدا تعالیٰ کی ذات پھر ہمارے اپنی رحمت اپنے قانون کے ذریعے ہمیں کیا کرتی ہے؟ مہلت دیتی ہے کہ ہم اس سے باز آ جائیں. اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس دنیا میں ہمیں یعنی اشرف المخلوقات بنایا، اس دنیا میں ہمارے بھیجنے کا کوئی مقصد رکھا، ہمارے اندر وہ صلاحیتیں رکھی کہ ہم ان صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ایک بہتر انسان بن سکیں. پھر اپنے نفس کو مانوس کریں ان کاموں کے ساتھ، ان افعال کے ساتھ، کہ آپ کا نفس وہی کروائے گا جو آپ اس سے لینا چاہتے ہیں، جس سے آپ نے اسے مانوس کر رکھا ہے، تو اسے ایک اچھے کام میں مانوس کریں. یہ جو تشہیر ہو رہی ہے، یہ جو بے حیائی سرعام پورے معاشرے میں پھیلائی جا رہی ہے، خوددارا اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی حقیقت کو پہچانیں، اپنے آپ کی وضاحت کریں، اپنی ذات کا محاسبہ کریں. صبح مارننگ شو سے رات سونے تک آپ کو کیا دکھایا جا رہا ہے؟ اپنی سماعت، اپنی بصیرت کو خدا کے اینگل سے، اسلام کے اینگل سے دیکھنے کی کوشش کریں. خدا ہمیں سب کو ہدایت دے، ہم پر رحم کرے اور صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت توفیق دے. وما علینا الا البلاغ المبین.